کار مینوفیکچررز جہاں کار کے مختلف فیچرز پر کام کرتے ہیں، وہیں اس بات کا سب سے زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ کار سڑک پر چلنے کے لیے کتنی محفوظ ہے، اور اگر یہ کوئی اسپورٹس کار ہو تو کسی طرح کی کوتاہی نہیں برتی جا سکتی، کیونکہ ایک اسپورٹس کار کی قیمت کم از کم بھی $15 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اسپورٹس کارز بنانے والی کمپنیاں ہر سال کروڑوں ڈالر خرچ کرتی ہیں تاکہ وہ کار کو مارکیٹ میں لانے سے پہلے ہر طرح سے محفوظ بنا سکیں۔ اس کام کے لیے ماڈل کار کے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ان میں سب سے اہم کریش ٹیسٹ ہے۔ کمپنیاں لاکھوں ڈالر مالیت کی کارز کو مختلف طریقے سے کریش کرتی ہیں اور کار کی سیفٹی کو ہر طرح سے چیک کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مہنگی ترین کاروں کے کریش ٹیسٹ کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں گے جو یقیناً آپ کو حیران کر دیں گی، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مرسڈیز بینز SLS AMG یہ وہ کار ہے جس میں سیفٹی اولین ترجیح ہے، اور اس کار نے اپنے تمام کریش ٹیسٹ بھی پاس کیے۔ اگرچہ کار کا فرنٹ بری طرح ٹوٹ گیا، مگر اس نے کریش کی ساری انرجی کو اپنے اندر جذب کر لیا، جس سے مسافر ڈمی محفوظ رہی، یہاں تک کہ کار کی ونڈ شیلڈ بھی نہ ٹوٹی۔ کار کی قیمت ماڈل کے حساب سے تقریباً $2 لاکھ سے لے کر $5 لاکھ تک ہے۔ اگر آپ یہ کار خرید سکتے ہیں تو کم از کم آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ آپ اس کار میں محفوظ ہیں۔ اس کار کا ایک اہم فیچر ایمرجنسی فنکشن ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کار الٹ بھی جائے تو اس کے دروازے ایمرجنسی فنکشن استعمال کرتے ہوئے کھولے جا سکتے ہیں۔ کوئنگسیگ وغیرہ جب کسی کار کی قیمت $1 لاکھ سے تجاوز کر جاتی ہے تو کار کمپنیوں کو کار کے تمام سیفٹی فیچرز محفوظ طریقے سے چیک کرنے میں دلچسپی ہوتی ہے، جس سے کار کو کم سے کم نقصان ہو۔ کوئنگسیگ وہ کمپنی ہے جو حفاظت کو اہمیت دیتی ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی کار کا ہر ممکنہ طریقے سے کریش ٹیسٹ کرتے ہیں، اگرچہ ان کو ایک کار کو مرمت کرنے میں 3 ماہ لگتے ہیں۔ کریش ٹیسٹ میں چیک کی جانے والی خصوصی چیزوں میں سے ایک چیز اسمارٹ ایئر بیگز ہیں، جن سے کریش کا اینگل، مسافر کی جسامت اور سیٹ بیلٹ لگانے یا نہ لگانے سے متعلق معلومات ملتی ہیں۔ کار پر ہتھوڑی کا استعمال کر کے یہ بھی چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں ایئر بیگ معمولی حادثے سے تو نہیں کھلتے۔ میکلارن F1 میکلارن F1 کا شمار کافی مشہور کاروں میں ہوتا ہے۔ سیفٹی کو اولین ترجیح دیں تو بھی ایسی مہنگی کار کا کریش ٹیسٹ بہت خاص بات ہے۔ میکلارن F1 نے محفوظ کریش ٹیسٹ کے بعد اپنی سیفٹی کے اعتبار سے 5 میں سے 4.5 کی ریٹنگ حاصل کی۔ کار کی رفتار تقریباً 376 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ میکلارن F1 اپنے دور میں سب سے مہنگی کار ہے جسے جان بوجھ کر دیوار سے ٹکرایا گیا۔ پگانی ہوائرا کی ہر کار پر اوسطاً 6 مختلف کریش ٹیسٹ کیے گئے، اور ہر ٹیسٹ سے پہلے کار کی حالت اچھی ہونی چاہیے تاکہ درست معلومات مل سکیں۔ اس کار کی مالیت تقریباً $3.5 ملین ہے۔ کریش ٹیسٹ سے واضح ہوتا ہے کہ کاربن ٹائٹینیم نے کار کو تباہی سے بچا لیا۔ کاربن فائبر اور ٹائٹینیم کا کمبینیشن بہت لائٹ ویٹ ہے، مگر یہ مسافروں والے حصے کو نقصان سے بچاتا ہے۔ کار کو عام رفتار سے زیادہ رفتار پر کریش کر کے اس کی پائیداری کو ثابت کیا گیا۔ بگاٹی ویرون ایک کار کے کریش ٹیسٹ پر تقریباً $1 لاکھ خرچ ہوتے ہیں، لیکن یہ قیمت دگنی سے زیادہ ہو جاتی ہے اگر یہ کوئی اسپورٹس کار ہو، جیسے کہ $2 ملین مالیت کی کار بگاٹی ویرون۔
2002 سے 2005 کے درمیان بوگاٹی نے ویرون کے مختلف ماڈلز کے کریش ٹیسٹ کیے۔ حال ہی میں ان کریش ٹیسٹ کی کچھ تصاویر بھی انٹرنیٹ پر وائرل ہوئیں، جن میں کریش ٹیسٹ میں کار کے فرنٹ پر ہونے والے شدید نقصان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بوگاٹی ویرون کے مختلف ماڈلز پر کریش ٹیسٹ کے علاوہ بمپر ٹیسٹ، رول اوور ٹیسٹ اور امپیکٹ ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ اگرچہ ویرون کی کریش ٹیسٹ کے لیے استعمال کیے گئے ماڈلز کو بعد میں مرمت کر کے قابل استعمال بنایا گیا تاکہ لاکھوں ڈالر کے نقصان سے بچا جا سکے۔ فراری کیلیفورنیا کار مینوفیکچررز کو در حقیقت آزادانہ یا حقیقی کریش ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ $1,00,000 سے مہنگی کاروں کا اکثر کم تجربہ کیا جاتا ہے۔ فراری وہ کمپنی ہے جس نے بہت کم اپنی کاروں کو کسی مقصد سے کریش کیا، لیکن انہوں نے اپنے بہترین ماڈلز فراری 488 اور فراری کیلیفورنیا کا کریش ٹیسٹ کیا اور اس پر تقریباً $2,00,000 خرچ آیا۔ فراری تقریباً سالانہ 10,000 کاریں بناتی ہے اور وہ اپنی کاروں کی کریش ٹیسٹ کا بجٹ سیمولیشن اور ورچوئل کریش ٹیسٹ پر خرچ کرتے ہیں۔ فراری کیلیفورنیا کے کریش ٹیسٹ کا مظاہرہ ضروری تھا، جبکہ زیادہ کریش ٹیسٹ کمپیوٹر پر ہی کیے جاتے ہیں۔ ٹیسلا ماڈل ایس ٹیسلا ماڈل ایس اب تک کریش ٹیسٹ سے گزرنے والی گاڑیوں میں نسبتاً کم قیمت ہے۔ کار کا فرنٹ امپیکٹ ٹیسٹ، سائڈ پل ٹیسٹ اور ابو پل ٹیسٹ بھی کیا گیا۔ ٹیسلا ایس کا متعدد بار کریش ٹیسٹ کرنا پڑا کیونکہ کار میں ایک بڑا مسئلہ تھا۔ کار کی سیٹ بیلٹ اپنا کام نہیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے ڈرائیور کا سر ایئر بیگ کھلنے کے باوجود سٹیئرنگ سے ٹکرا جاتا تھا، اور امریکہ میں سر کی ایسی چوٹ کا لائف ٹائم خرچہ تقریباً $80,000 سے لے کر $3 ملین تک ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ٹیسلا نے $80,000 کی چند گاڑیوں کی قربانی دے کر اس نقص کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر دیا۔ لیمبورگینی مرسیلاگو کاروں کے زیادہ تر کریش ٹیسٹ تقریباً 55 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر کیے جاتے ہیں، جن میں کار ایک الیکٹرک موٹر کی مدد سے ایک مخصوص رکاوٹ سے ٹکراتی ہے۔ اگرچہ کار کے لیے یہ رفتار زیادہ نہیں، لیکن اس رفتار سے بھی کار کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے، جیسا کہ لیمبورگینی مرسیلاگو کو ہوا، جس کی قیمت تقریباً $4 سے $5 لاکھ کے درمیان ہے۔ کار کے سامنے والے حصے کا ٹکراؤ کے بعد مکمل جائزہ لیا گیا، کیونکہ یہ وہ حصہ ہے جسے سب سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے، اور یہی وہ حصہ ہے جو ٹکرانے پر کار کے مختلف حصوں اور مسافروں کو محفوظ رکھتا ہے۔ لیمبورگینی کے اس کریش ٹیسٹ میں کار کے سامنے کے حصے نے اپنا کام بخوبی کیا۔ کریش ٹیسٹ میں استعمال ہونے والے ڈمی مسافر بھی کم قیمت نہیں، ایک ڈمی کی قیمت تقریباً $25,000 ہے۔ اب وائرلیس ڈمیز بھی استعمال ہو رہی ہیں، جن سے بہترین نتائج ملتے ہیں۔ ایک وائرلیس ڈمی کی قیمت تقریباً $1,25,000 ہے۔ پورشے ٹیکین کسی بھی کار کا کریش ٹیسٹ کامیاب ہونے کا مطلب ہے کہ کمپنی نے لاکھوں ڈالر بچا لیے ہیں۔ پورشے ٹیکین بھی وہ خوش قسمت کار ہے جس نے کریش ٹیسٹ کامیابی سے پاس کیا۔ کریش ٹیسٹ میں $1,00,000 مالیت کی پورشے استعمال ہوئی۔ کریش ٹیسٹ دیکھنے میں کافی دلخراش ہے۔ کسی بھی کار کے لیے سائیڈ پل ٹیسٹ کو پاس کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے، مگر ٹیکین اس ٹیسٹ میں بھی کامیاب رہی۔ کار میں موجود ڈمی سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ کار سیفٹی کے لحاظ سے کس قدر کامیاب ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو کار میں سوار لوگوں کو شدید نقصان ہو سکتا ہے، جو کسی صورت قابل برداشت نہیں۔ اس لیے اسپورٹس کار بنانے والی کمپنیاں اپنی لاکھوں ڈالر کی گاڑیوں کو ان تمام ٹیسٹوں سے گزارتی ہیں۔
فورڈ مسٹینگ GT۔ کچھ کمپنیاں جیسے کہ فورڈ اپنی کاروں کے 100 سے زیادہ ورچوئل کریش ٹیسٹ کرتی ہیں۔ اگرچہ ایڈوانس ٹیکنالوجی سافٹ ویئر کی وجہ سے ورچوئل ٹیسٹ پر بھی ان کے ہزاروں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، لیکن یہ خرچ اصلی کار کو 100 بار تباہ کرنے سے بہت کم ہے۔ کمپنی نے 35,000 مالیت کی ایک ماڈل کار کے ورچوئل ٹیسٹ کیے تاکہ اصل کار کو کریش کرنے سے پہلے وہ کار کی خامیوں کے بارے میں جان سکیں۔ ورچوئل ٹیسٹ کا سب سے بڑا فائدہ کم سے کم فزیکل ٹیسٹ اور زیادہ سیفٹی ریٹنگ ہے، مگر یہ قیمتی ٹیسٹ اور بھی مہنگے لگتے ہیں جب کمپنی کو مطلوبہ نتائج نہیں ملتے۔ 2017 میں مسٹینگ GT کو امریکہ میں 5 سٹار ریٹنگ ملی، مگر یورپ میں 2 سٹار ریٹنگ ملی۔ اس کی وجہ دونوں ملکوں کے الگ الگ سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔